پہ عیب لگایا تھا، جس کی غیبت کیا تھا، جس کو تہمت لگایا تھا، جس کو برا بھلا کہا تھا، جس کو تماچے مار دیے تھے، ایسے بندے غریب غربا صف لگا لگا کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اے اللہ، یہ بندہ ہمارے پیچھے بھائی کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پیسے کچھ کام نہیں آئیں گے. آپ کی نیکیاں ہیں، اپنی نیکی کاٹ کر کے اس غریب بھنگی کو دے دی جائے گی. آپ کی نیکی جو پہاڑوں کے بقدر ہے، اس میں سے کاٹ کر کے نیکی اس میٹر کو دے دیا جائے گا، اس مؤذن کو دے دیا جائے گا، امام کو دے دیا جائے گا، خاتون کو دے دیا جائے گا، جھاڑو لگانے والے کو دے دیا جائے گا، مزدور کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کے پہاڑ کے جیسا انبار ثوابوں کا ختم ہو جائے گا. لیکن وہ لوگ مظلوم جن کو آپ نے ستایا ہے، جن کو آپ نے گالیاں دی ہیں، جن پر آپ نے الزامات لگائے ہیں، جن کی آپ نے پگڑیاں اچھالی ہیں، یہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں سب. اے اللہ، انہوں نے ہم کو ستایا ہے، ہم کو ہمارا حق دلایا جائے. تو اب آپ کی تو نیکی ختم ہو گئی، اب آپ کی نیکی تو ان کو کاٹ کے دی نہیں جا سکتی ہے. تو آپ کے ستانے کے بقدر ان لوگوں کے گناہ، ان کے گناہ کاٹ کاٹ کر کے آپ کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. حدیث شریف میں ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، صدقات لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، اور دوسری نیکیاں لے کر کے آئے گا. وہ یاتی، اور وہ اس حال میں بھی آئے گا کہ قد شتم ھذا، اس کو گالی بکا تھا، وضرب ھذا، اس کو مارا تھا، وسفک دم ھذا، اس کا خون بہایا تھا، اس کا قتل کیا تھا. فیقعد، اس کو بٹھا دیا جائے گا. یہ بھنگی اس کی نیکیوں میں سے اپنا بدلہ لے گا، یہ بہتر اس کی نیکیوں میں سے اپنا بدلہ لے گا، یہ مؤذن ان کی نیکیوں میں سے اپنا بدلہ لے گا. حتی ثانیت حسنات، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکی کا عمل ختم ہو گیا. لیکن مظلوم ابھی بھی ہیں، اپنا حق مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. مظلوم آئیں گے، آتے جائیں گے. اب نیکی تو بچی نہیں ہے. ان مظلوموں کے گناہ کاٹ کاٹ کر کے اس نیکوکار عابد و زاہد کے سروں پہ ڈالا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ یہ آدمی جو کرناٹک میں اتنی نیکیاں لے کر کے آیا، منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے دوستو، وہ ہندوستان کی عدلیہ نہیں ہوگی، وہ پاکستان کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نہیں ہوگا، وہ شاہ سلمان کی عدالت نہیں ہوگی. وہاں عدالت عالیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہوگا، جو فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج اقتدار کس کا ہے، آج بادشاہ کس کی ہے، للہ الواحد القہار. نہ فرعون کی زبان کھلے گی، نہ نمرود کی زبان کھلے گی، نہ شداد کی زبان کھلے گی، نہ اور دوسرے رؤسا کی زبان کھلے گی، نہ کسی پی ایم کی زبان کھلے گی، نہ کسی سی ایم کی زبان کھلے گی، نہ شاہ سلمان کی زبان کھلے گی، اور نہ اعلی نہیان کی زبان کھلے گی. کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی بادشاہ نہیں ہوگی. للہ الواحد القہار، اور زبردست طاقت و قوت کے مالک اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کیا ہوگا، اس کو اس کا اجر اور اس کا ثواب مل کر رہے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا، اس کو اس کی گناہ کی پاداش بھگتنی ہی ہوگی.
سے اس کو مفر نہیں ہوگا، وہ یوم الدین ہے۔ آپ روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں فرائض کے اندر اور جتنی بھی سنتیں پڑھتے ہیں تمام سنتوں کے اندر اور جتنے نوافل پڑھتے ہیں تمام نفلوں کے اندر ہر رکعت کے اندر آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یوم الدین قیامت کا دن بدلے کا دن ہے۔ یہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 90 سالہ زندگی بہرحال گزر جائے گی، اور ان ایام کے اور ان عمروں کے ایک ایک لمحے منٹ اور سیکنڈ کا بہرحال ہم کو وہاں حساب دینا ہی ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی طریقے سے آقا انعامدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کی راتوں کو نماز اور ذکر و تلاوت کے ذریعے سے قرآن پڑھ کر کے یا سن کر کے اپنی راتوں کو آباد کرے، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوا کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بھی تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا، اور جو شب قدر کو نماز اور ذکر و تلاوت اور عبادت الہی کے ذریعے سے آباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد جب آپ اور ہم یہ ہماری نگاہوں کے سامنے عیدگاہ کی پوری دیوار تک، اس کی جڑ تک ماشاءاللہ صف لگی ہوئی ہے، اور یہ ہزاروں کا مجمع عیدگاہوں کے اندر آیا ہوا ہے، 30 روزے رکھنے اور تراویح کی عبادت انجام دینے کے بعد دوگانا اور شکرانہ ادا کرنے کے لیے تو اللہ نے بھی ہم کو یہاں جمع کیا ہے انعام دینے کے لیے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب ترین بندے فرشتوں کو جمع کر کے اور ان کے سامنے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، ذرا بتلاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جس مزدور کے ذمے ایک کام لگایا گیا تھا، روزہ رکھنے کا کام لگایا گیا تھا، تراویح میں قرآن سننے اور سنانے کا کام لگایا گیا تھا، اپنے خواہشات نفسانی اور پیٹ کی خواہشات سے روکنے کا کام لگایا گیا تھا۔ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر دیا اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، اے میرے پروردگار، اس مزدور کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے، پوری مزدوری دے دی جائے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ابتدائی تخلیق انسانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی اس ارادے کا اظہار کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں تمہیں زمین پہ اپنا خلیفہ یعنی انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کر کے بگاڑ
قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں جانتا ہوں وہ باتیں جس کو تم نہیں جانتے، تمہارے اندر صرف خیر کا جذبہ ہم نے رکھا ہے، شر کا مادہ ہے ہی نہیں، تم گناہ کرنا بھی چاہو تو گناہ کر ہی نہیں، تمہارے اندر گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں۔ یہ انسان، اس کے اندر میں نے خیر کا بھی مادہ رکھا ہے، شر کا بھی مادہ رکھا ہے، جو میرے خیر خوف سے خیر کو غالب کرے گا وہ تم فرشتوں سے آگے ترقی کر جائے گا، اور جو شر کو اپنے اوپر غالب کر لے گا وہ شیطان کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ انی اعلم ما لا تعلمون، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ ہو، یہ مزدور ان لوگوں نے روز سے مکمل کر لیے تراویح کی نمازیں پڑھ لی، آج تم گواہ ہو میں نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا، مغفرت کر دی، اور میں نے ان کے لیے جنت کے فیصلے کیے۔ میرے دوستو آج ہم حالات اس کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے اس نے ہم کو یہ رمضان کا مقدس مہینہ بابرکت مہینہ رحمتوں سے بھرا مہینہ عطا فرمایا، ہماری عمر لمبی کرے، اللہ تعالیٰ اگلا رمضان المبارک بھی عطا فرمائے، اور جس طریقے سے یہ 30 دن ہم نے اللہ کی عبادت و عیادت پر گزارے، ہم نے عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اپنے اندر ہم نے اس کی عادت ڈالی، اللہ تعالیٰ پورے سال اور پوری زندگی ہم کو اپنے اسی راستے کے اوپر گامزن رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نماز کا طریقہ ایک مرتبہ